الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ انعام میں 8ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے. تذکرہ چل رہا ہے مشرکین کا، شیطان کی وارداتوں کا اور انسان کی کیفیات کا. تو فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. یقیناً جو شیطان ہیں، یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ صرف ابلیس نہیں بلکہ سارے شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ اہل ایمان سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور اے ایمان والو، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. اب اس کے آگے اہل ایمان کا ایک وصف ارشاد ہوتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا جو مردہ ہو، جو محض جسم ہو. چونکہ مردہ وہ ہوتا ہے جس میں سے روح خارج ہو جاتی ہے اور محض وجود باقی رہ جاتا ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم اسے زندگی عطا کر دیں. اور نہ یہ کہ صرف زندگی دیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ پھر ہم اسے وہ نور عطا کر دیں جس نور کے سہارے وہ لوگوں میں رہتا بستا اور گزارا کرتا ہے. یمشی بہ فی الناس اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی معاشرے میں گزر بسر کرتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات اس کی مثال کیا اس جیسی ہے جو تاریکی میں ہو. لیس بخارج منہا اور کبھی اس تاریکی سے نکل ہی نہ سکے، اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہو، بھٹکتا پھرتا ہو. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اس طرح سے کفار اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. ان کے کفر کی سزا کے طور پر ان کے لیے اس ظلمت میں تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنا ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم بڑی بہادری کر رہے ہو. اور یہ ان کے اعمال اور کردار کی سزا ہوتی ہے کہ من جانب اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، تم بڑا کام کر رہے ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی تلاش سے ہی رک جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کریم اپنی طرف سے کسی پر مسلط نہیں کرتے. ما کانوا یعملون یہ ان کے کردار اور ان کے عمل کی سزا کے طور پر ان پر مسلط کر دیا جاتا.
آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ لوگ ڈاکے ڈالنے پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنے ڈاکے ڈالے. لوگ قتل کرنے پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو میں 20 آدمیوں کا قاتل ہوں. یعنی برائی پہ فخر کرنا یہ من جانب اللہ ایک سزا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس برائی پہ فخر کرتا ہے اس سے باز نہیں آتا، اس میں اور دھنستا چلا جاتا. اسی طرح بعض جاہل لوگ رسومات کو دین بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا. ان رسومات میں ایک سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے کہ آدمی ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میں دوسروں میں نمایاں ہو جاؤں. اب اس کام میں وہ بعض رسومات کو، بعض رواجات کو دین کی جگہ دے دیتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر کرتے ہیں. لیکن یہ ساری سمجھ بظاہر ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے دیکھے گا وہ سمجھے گا بہت بڑا کام کر رہا ہے. وہ اپنی اس سائیکولوجیکل جو ایک ان پر ہے اس کا اثر، اس کی تسکین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو آج کی ہماری زندگیوں میں دین کم نظر آئے گا اور رسومات زیادہ نظر آئیں گی. شادی ہو، مرگ ہو، کسی کا آنا جانا، ملاقات ہو، بازار ہو. مجھے پچھلے 2 دن 3 دن لاہور رہنا پڑا، کچھ ٹیلی ویژن کے لیے رمضان شریف کے پروگرام ریکارڈ کرانے تھے جو اس عشرے میں چل رہے ہیں، غالباً 20 سے شروع ہیں. تو جس وقت بھی کوئی پاکستانی چینل آن کیا اس پہ بس ایک وہ لگے ہوئے ہیں نعت خان، اور اس کی کوئی حد نہیں کہ انہیں کہنا کیا ہے. یہ بھی کوئی اہتمام نہیں کہ کہنے کی بھی ایک حد ہے، کتنا شور کرنا ہے کتنا نہیں. ہندوستانی گانوں کی طرز پر نعتیں بن گئیں. اب ایک مخلوق آپ سے زیادہ وہاں جمع ہے اور ان پر وہ نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں اور نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. انداز نعت گوئی کا براہ راست خطاب کا ہوتا ہے. اب اسے عبادت سے بھی بڑا درجہ دے دیا گیا. ممکن ہے ان میں ایسے لوگ ہوں جو نماز کا اہتمام نہ کرتے ہوں لیکن اس کا ضرور کرتے ہیں. اور ایک دن میں نے، اب چونکہ پاکستان میں بہت سے چینل ہیں، پی ٹی وی 1، پی ٹی وی 2، پی ٹی وی 3، پی ٹی وی ورلڈ، کوئی جیو کو فلاں 5-6 چینل ہو گئے. پہلے ایک ہی ہوتا تھا، اب کچھ پرائیویٹ چینل آ گئے، کچھ گورنمنٹ نے اپنے بڑھا دیے. تو تقریباً خبروں کے علاوہ یا کسی وقت کوئی ڈرامے کے علاوہ اکثر، یعنی میرے خیال میں 24 گھنٹوں میں کم از کم 18 گھنٹے سب چینلوں پہ یہی چل رہا ہے. یا قوالی لگی ہوئی ہے، یا کچھ جو قوال مر گئے ہیں ان کی لگی ہوئی ہے، یا کچھ تازہ لگی ہوئی ہے، اور مخلوق جمع ہے اور نوٹ بارش کی طرح برس رہے ہیں. اب اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ نبوی کا اپنا ایک انداز ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئین جنید و با یزیدی جا. کہ آسمان کے نیچے بارگاہ نبوی جو سجی ہے یہ عرش سے نازک تر ادب گاہ ہے، اور یہاں اللہ کے بڑے بڑے مقرب دم ساد کے اور چپکے سے داخل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے.
اور اس کے ساتھ وعید ہے کہ اگر کسی نے یہ جرم کیا تو اس کی زندگی کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور کو آپ مخاطب کر رہے ہیں تو ایک حد ادب کے اندر رہیں، ترنم سے پڑھیں، سر سے پڑھیں، لیکن اس میں اچھل کود، پھر سپیکر پر اتنا شور کہ وہ کان پھاڑ رہا ہے۔ دوسری حد یہ ہے کہ بات اس انداز سے کی جائے جس انداز سے اللہ نے حضور کی تعریف کی ہے، یعنی ہر نعت کی یہ شرط ہے کہ ان حدود کے اندر ہو جو حضور کی صفات ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کرنا، یہ دوزخ جانے کے لیے صرف یہ جرم کافی ہے۔ حدیث پاک ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے عمدن میری ذات پر جھوٹ بولا، ایسی بات گھڑ کے منسوب کر دی جو نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ تو اس طرح کی مزہ سرائی جو گستاخی میں آتی ہو، پھر آپ فلمی گانوں سے اس کے انداز لے لیتے ہیں اور پھر وہ ذریعہ معاش بن جاتی ہے۔ پھر اس میں مقابلے ہوتے ہیں، فلاں نہیں فلاں آئے گا، فلاں جیتا فلاں آ رہا، اس نے اتنے زیادہ پیسے لے لیے، اس نے اتنے تھوڑے لے لیے۔ پھر سامعین اسے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ بجائے خود گمراہ کن ہے، اور اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ شاید بیشتر ان میں روزے میں نہ ہوں، بیشتر ان میں سے نماز کا اہتمام نہ کریں، لیکن اسے ذریعہ نجات سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سارا؟ آج میرے پاس آج ہی ایک کتاب پہنچی، کسی مغربی مفکر نے لکھی ہے اور بہت خوبصورت لکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سندھ کے، اسد اللہ بھٹو، معروف انسان ہیں، بہت سی کتابیں ہیں ان کی، بہت سے ترجمے ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور ایک کتاب مجھے بھیجی ہے، تو میں نے ویسے ہی سرسری سا اسے کھول کے دیکھا تو اس صفحے پہ اجتہاد کی بات آ گئی۔ یعنی انہوں نے ہر پہلو سے دین اسلام کو زیر بحث لایا اور آج کے مسلمان کی حالت کو زیر بحث لایا ہے اور ایمانی کیفیات پر بحث کی ہے۔ بہت پڑھنے کے لائق ہے وہ۔ میری آج رات سے طبیعت خراب ہے، میں پڑھ تو نہ سکا، لیکن میں نے وہ کھولی تو وہ اجتہاد کا صفحہ نکل آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اجتہاد کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے عشق ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور اس محبت سے سرشار ہو کر ارشاد باری اور ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات حاضرہ کے مطابق وضاحت تلاش کی جائے۔ یہ تو اجتہاد ہے۔ پھر اسے حدیث پر عبور ہو، پھر اسے علوم حدیث پر عبور ہو، فقہ جانتا ہو، تفسیر جانتا ہو، اور ایک حدیث کے لیے 17 علوم ہیں جو ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے جاننے چاہیے، ان سب پہ عبور رکھتا ہو، پھر اس وقت کی ضرورت، اس وقت کی تاریخ، اس وقت کے فیصلے اور ان کے بیک گراؤنڈ سے، ان کے پس منظر سے آگاہ ہو، آج کی ضرورت اور اس کے پس منظر اور لوگوں کے حالات سے آگاہ ہو، اور اس درد میں ڈوب کر وہ حل تلاش کرے جو حضور کے دیے ہوئے حدود سے باہر بھی نہ جائے اور آج کا مسئلہ حل کر دے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ ایسا شخص تو لائق صد آفرین ہے، اس پر بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ تو اسلام جس طرح گلستان کھلتا ہے، انگریزی میں اس نے فلورش کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح گلستان مہکتا ہے، یہ تو اسلام کے گلستان کو مہکانے والی بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں افسوس،
آج یہ اجتہاد نہیں ہے، نہ اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ آج اجتہاد کے نام پر ہم نے اسلام سے ہٹ کر اور غیر اسلامی امور سے متاثر ہو کر ان کو اپنانے کے لیے ہم اسلامی احکام میں تبدیلی کر کے اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور اسے ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ آج کا مسلمان جس اجتہاد کا شور کر رہا ہے، اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، اکثریت کی بات کرتے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے رواجات سے متاثر ہوئے، اب ان کے دل میں محبت اس کافرانہ فعل کی ہے، ان کے رواج اس طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ سند مسلمانی کی بھی چاہتے ہیں، اور پھر اسے اجتہاد کا نام دے کر اس پر شریعت کا لیبل چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس نے۔ میں نے اگلے دن لاہور غالباً پڑھا، اخبار میں آیا کہ الازہر کے 21 علماء کی کمیٹی بنائی گئی کہ سود کے مسئلے پہ اجتہاد کیا جائے، تحقیق کی جائے، جن میں سے ایک بندے نے، ایک عالم نے اختلافی نوٹ لکھا جس کا نام بھی نہیں بتایا گیا اور اس کا اختلافی نوٹ بھی ظاہر نہیں کیا گیا، اس میں ظاہر ہے سود کے خلاف دلائل ہوں گے۔ باقی 20 علماء نے یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمیں زمانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور آج کی دنیا کی معیشت سود پہ استوار ہے، لہذا بینک سے جو طے شدہ سود ملتا ہے یہ حلال ہے۔ اب یہ اجتہاد ہے یا کفر ہے؟ جو بینک سے ملتا ہے وہ حلال ہے، جو بینک سے باہر ہے پھر اس میں کون سی حرمت آ گئی؟ جب آپ نے ایک اصول طے کر دیا کہ کسی رقم پر طے شدہ منافع آپ لیتے ہیں، تو اس میں یہ قدغن کہاں سے آ گئی کہ بینک سے لیتے ہیں تو حلال ہے، کسی اور سے لیتے ہیں تو حلال ہے؟ پھر سارے کو حلال کر دو۔ 3 چیزوں کی اصل میں حرمت ہے۔ وہ چیز جو آدمی کے حواس مختل کر دے، جسے مسکر کہا جاتا ہے، ایسا نشہ، وہ خواہ شراب میں ہو، خواہ کسی اور چیز میں ہو، وہ ہیروئن میں ہو یا کسی شے میں بھی، جس میں ایسا نشہ ہو جو حواس مختل کر دے اور بندہ بھلے برے کی تمیز اس میں نہ رہے، وہ حرام ہے اور اس کی اصل میں حرمت ہے۔ خنزیر کی اصل میں حرمت ہے اور سود کی اصل میں حرمت ہے، یعنی ان کی کوئی کسی ہیلے سے کسی حلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کا چمڑا دباغنے کی اجازت نہیں دی گئی انسانی حرمت کی وجہ سے، کہ انسانی چمڑے کا ایک احترام ہے، اس کے لوگ کھال دبا کر اس کے وہ جوتے نہ بناتے پھر۔ اس کے علاوہ کوئی جانور جب مر جاتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، درندہ ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، حلال ہے، حرام ہے، یا حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے تو دباغت کے بعد اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے، اس میں سے تمام تراوت اور تمام طرح کی چربی اور ہر طرح کی آلائش نکل جاتی ہے، اور دباغت کے بعد وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس کا جائے نماز بھی بن سکتا ہے، کپڑا بھی بن سکتا ہے، اس کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ وہ خواہ شیر کی کھال ہے یا بندر کی کھال ہے یا کسی بھی جانور کی کھال ہے، وہ حرام ہے، گدھے کی ہے، لیکن دباغت کے عمل سے جب گزرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ خنزیر کی اصل میں حرمت ہے، اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی، وہ خنزیر کی کھال ہے، وہ حرام ہی رہے گی، نجس ہی رہے گی۔ اسی طرح خنزیر پالتا ہے کوئی، کسی کو ملازم رکھتا ہے، وہ اجرت لیتا ہے اپنے کام کی، لیکن کام یہ ہے کہ وہ خنزیر چراتا ہے، تو وہ روزی حرام ہوگی، حالانکہ اس میں
ایک آدمی نے خنزیر یہاں سے وہاں لے جانے ایک ٹرک والے سے کہا، اسے کیا گدے لوڈ کرتا ہے، یا بھینسیں لوڈ کرتا ہے، یا خنزیر لوڈ کرتا ہے، یا بکریاں لوڈ کرتا ہے، اس نے تو اجرت لینی ہے، لیکن خنزیر لاد کر لے جائے گا تو جو مزدوری لے گا وہ حرام ہے، کہ اس کی اصل میں حرمت۔ یہی حال سود کا ہے کہ سود کا گواہی لکھنے والا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے سود کے گناہ میں، کہ سود لینے والا کوئی ہے، دینے والا کوئی ہے۔ ایک آدمی نے اس پر گواہی لکھ دی کہ میرے سامنے اس نے یہ وعدہ کیا، وہ بھی حرام ہے۔ اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے بینکوں کی ملازمت کا۔ تو علماء کے مطابق چونکہ ہمارے ملک کا سارا نظام کافرانہ ہے، لہذا اس مجبوری کے تحت لوگوں کو اس روزگار کی اجازت دی گئی، اس شرط پر کہ خود ذاتی طور پر اس سے سود میں رقم لینے پر یا جو بینیفٹ سود پہ ملتے ہیں ان میں ملوث نہ ہوں، اور اگر اس سے الگ کوئی ملازمت یا گزارا مل سکے تو بہت بہتر ہے، لیکن نہ مل سکے تو بے روزگار نہ ہوں، لیکن اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر اللہ کرے معاشرہ اسلامی ہو تو یہ لعنت از خود ختم ہو جائے، ورنہ وہ مستحسن نہیں ہے۔ یعنی بامر مجبوری ایک حد تک اجازت دی گئی ہے کہ اتنی مخلوق بیکار نہ ہو جائے جو کام کر رہی ہے، یہ کیسے پلیں گے۔ اب اسی طرح شراب کا بھی ہے، یا جو بھی مسکرات میں جو بھی چیز آتی ہے اس پر مزدوری کرنا، اسے اٹھا کے لے جانا، اسے پلانا، اسے سب کچھ اسی طرح حرام ہے۔ اب یہ نیا اجتہاد ہے کہ حرام کو حلال کر دو، یعنی جو چیز نص قرآنی سے اور قرآن کی آیت سے حرام ہے اس کی حرمت کا کیا جواز، اس کی علت کا کیا جواز بنتا؟ تو یہی فرمایا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان تو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے کرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے رہتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ اہل ایمان سے بحث کریں، جھگڑا کریں، لیکن اے اہل ایمان وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ۔ پھر مومن کی یہ صفت بتائی کہ مومن کیوں مانے۔ مومن ایسا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ جو محض ایک وجود ہو، پھر ہم اسے زندگی دیں۔ ہر شے کا محض ایک وجود ہے، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، اللہ کریم نے محض وجود تخلیق فرما دیے، پھر ان میں زندگی کی حرارت خود عطا فرمائی۔ انسان ان کی طرح نہیں ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے جس میں وہ روح ہے جو امر ربی سے ہے۔ باقی مخلوق کی روح کو روح حیوانی کہتے ہیں، ایسی روح جو زندگی عطا کرتی ہے، جس سے حیات کا نظام چلتا ہے، وہ روح حیوانی حیوانات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، وہ زندہ ہے، ان پہ پھل آتا ہے، پتے آتے ہیں۔ جب وہ روح نہیں رہتی تو خشک ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ محض اسے روح حیوانی کہا جاتا ہے، جس سے محض بدن میں اپنے اعمال کا، اپنے کردار جو اس کے ذمہ فطری طور پہ ہے وہ کر سکے۔ لیکن انسان کو جو روح عطا کی گئی وہ امر ربی سے، کل روح من امر ربی، اور امر اللہ کی صفت ہے۔ عالم امر عالم خلق کی انتہا سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح پرتو جمال کو اس نے انسانی سینوں میں اتارا اور انسانی روح بنا دیا، اس پہ قرآن نے بحث نہیں کی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ معاملہ تم نہیں سمجھ سکتے، انسانی شعور سے بالاتر ہے، لہذا اس پہ خاموش رہو۔ اب انسانی حیات مختلف ہے،
اگر تو اس انسانی روح کو نور ایمان نصیب ہو گیا تو اس میں حیات آ گئی، اور اگر نور ایمان سے معروم رہی تو پھر وہ مردہ ہے۔ جس طرح ایک عرب شاعر نے کفار کے بارے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، کہ ان کے وجود جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے ارواح کی قبریں بن گئے ہیں، ان کے اندر جو روحیں ہیں وہ مردہ ہیں، اور یہ لوگ چلتی پھرتی قبریں ہیں۔ یعنی کفر ایسی ملامت ہے کہ انسانی زندگی سے آشنائی ہی نصیب نہیں ہوتی، اور بندہ ایک چلتی پھرتی قبر کی مثال ہوتا ہے۔ یہی بات یہاں ومن کان میتن، جو ہو ہی مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم اسے نور ایمان اور روح عطا کر، اسے زندگی عطا کر دیں، اسے نور ایمان نصیب ہو جائے۔ اب نور ایمان حیات ہے۔ حیات چھوٹے بچے کی بھی ہوتی ہے، بچپن میں بھی ہوتی ہے، لڑکپن میں بھی ہوتی ہے، جوانی میں بھی ہوتی ہے، کہولت میں بھی ہوتی ہے، تو بدلتی رہتی ہے اور مضبوط تر ہوتی رہتی ہے حصول علم کے ساتھ، حصول ورع اور تقوی کے ساتھ، قرب الہی کے ساتھ۔ پھر فرمایا ان میں وہ لوگ جنہیں ہم نے صرف زندگی نہیں دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ان کے سینے میں ہم نے ایک خاص نور پیدا کر، برکات نبوت ان تک پہنچا دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ان کے دلوں کا ناطہ جوڑ دیا، اور اب وہ لوگوں میں اس نور کے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں جیسے کسی تاریک رات میں کسی کے ہاتھ میں سورج ہو۔ اب ان کی مثال ان جیسی تو نہیں ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس نور ایمان ہی نہیں ہے یا نور قلب ہی نہیں ہے، اور ان تاریکیوں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ کافر کے پاس چونکہ نور حیات ہی نہیں ہے، پھر اس کی ہر برائی مزید تاریکی پیدا کرتی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں اور ان پر مزید اندھیرے چڑھتے چلے جائے، نکلے گا کہاں سے؟ ہر عمل ایک اور طے اندھیرے کی اس پہ بڑھائے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کذالک زین للذین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو ہم نے اسی میں مزہ رکھ دیا کہ وہ اسی میں خوش ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یہ جو انہیں کفر میں مزہ آ رہا ہے یہ ان کے کردار کی سزا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان جب بدعات میں گرفتار ہوتا ہے تو بدعت بھی بڑی ملامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی، لیکن ہر عمل پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا کام جس کا حکم شرعی موجود نہ ہو اور بندہ اسے دین اور اسلام اور ذریعہ نجات سمجھ کر اس پر عمل کرے، وہ بدعت ہوگا۔ اب ذکر کا حکم قرآن میں موجود ہے، ذاکرین کے حلقے مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری، نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، تو حضور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر سن رہے تھے، کہیں فقہ پر بات ہو رہی تھی، ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے، تو حضور ذاکرین کے حلقے میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا ہے اس سے پہلے وہ لوگ مجھے مہیا کر دیے۔ اب اس سے بڑا حلقہ ذکر کا اور ثبوت کیا ہوگا؟ تو جنہیں یہ نعمت بھی عطا کر دی، ان سے میرے خیال میں
امید بھی زیادہ رکھی جانی چاہیے کہ یہ زیادہ باوفا ہوں گے، یہ زیادہ جانثار ہوں گے، یہ زیادہ دین کے خادم ہوں گے، یہ دین کے لیے جان قربان کر دینے والے لوگ ہوں گے۔ اب ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ یہ ان رسومات میں پھنسیں جو کفار نے اختیار کر رکھی ہیں، یا اس طرح کا کردار اپنائیں جو غیر اسلامی ہو۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک جسم ہی تھے، مردہ ہی تھے۔ ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، ادیب اور شعراء قسم کے لوگ جمع تھے، تو کسی شخص کے بارے بات ہوئی جس کی عملی زندگی سے جو بیگانہ تھا اور ویسے بڑا پڑھا لکھا اور شاعر تھا۔ تو ایک بزرگ دوست کہنے لگے کہ بھئی اس کی بات کیا کرتے ہو، اسے تو مرے 20 سال ہو چکے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابھی دفن نہیں ہوا۔ یعنی جب سے اس نے عملی زندگی چھوڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تب سے مر چکا ہے، مرے ہوئے تو اسے 20 برس ہو گئے، ہاں ابھی دفن نہیں ہوا۔ کتنی معنی خیز بات تھی کہ بندہ جب دین سے عملی طور پر الگ ہو جاتا ہے تو مردوں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسے دفن کب ہونا ہے۔ تو یہاں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ ومن کان میتن، جو مردہ ہو، بے حس ہو، بے جان ہو، فاحییناہ، پھر ہم اسے زندگی عطا کر دیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، زندگی آپ کی عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ سب مردہ ہے، سب بے جان ہے۔ جان ہے اگر، زندگی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے، محبت نبوی ہے، عشق نبوی ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا غلام ہو جاتا ہے، وہی کرتا ہے جو وہاں سے حکم ملتا ہے۔ تو ہم اپنی تسکین کے لیے بعض اوقات ایسے امور کا سہارا لے لیتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں یا ایک حد تک گستاخی میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ لوگ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ فضول بحث ہے۔ اگر کہتے ہیں تو اللہ قادر ہے ان کی آواز بارگاہ نبوی میں پہنچا دے۔ کیا بعید ہے بھئی، اب ہم یہاں سے بیٹھ کر روئے زمین پر تو بات کر لیتے ہیں، فون کے ذریعے بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی۔ اب انٹرنیٹ پہ میں ذکر کراتا ہوں تو وہ میرا خیال ہے روئے زمین پر ساتھی مجھے اس میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ تو صرف آواز سنتے ہیں، تو وہ اس میں سے کمپیوٹر میں سے مجھے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مادی دنیا میں اتنے وسائل ہیں تو قادر مطلق کے پاس یا روحانی دنیا میں کیا کمی ہے؟ اگر ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، لیکن مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، اہل اللہ نے نعت کہی ہے اور مخاطب کر کے کہی ہے۔ تو یہ فضول بحث ہے۔ اللہ قادر ہے، اس کی اگر دل میں خلوص ہے اور درد ہے تو اس کی آواز پہنچا دے، لیکن اسے یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ مخاطب کر کے بات کر رہا ہے تو بات کا انداز کیا ہوگا۔ جبکہ غائب میں بھی جب ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب شرط ہے۔ اور روضہ اطہر پہ جنہیں حاضری نصیب ہوتی ہے ان کے لیے وہی آداب ہیں جو صحابہ کرام جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور حضور اس دنیا میں جلوہ افروز تھے، جو احکام تھے روضہ اطہر کے وہی احکام۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی امامت فرمائی اور بارش ہوئی تھی، چھت ٹپکی، کھجور کی چھت تھی، مسجد نبوی میں کیچڑ ہو گیا، محراب میں کیچڑ تھا، حضور سجدہ ریز ہوئے تو پیشانی انور پہ کیچڑ لگ گیا۔ صحابہ نے اجازت لی اور کنکریاں چن کر مسجد میں وہاں بچھا دی۔ اس زمانے میں فرش کا رواج تو نہیں تھا، لیکن وہ بجائے فرش ڈالنے کے کنکریاں بچھا دی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی مسجد کا وہ پہلا فرش تھا، کچی مسجد ہوتی تھی، کھجور کے ستون تھے، کھجور کی چھت تھی اور کھجور کے پتوں کی صفیں بنا کر بعد میں ڈالی گئی، پہلے وہی کنکریاں ہوتی تھیں۔ تو ایک بدوی آیا، اب وہ مسجد نبوی اس وقت چھوٹی تھی مسجد نبوی اور روضہ تر قریب تھا، کھڑا بات کر رہا ہے بلند آواز، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قائد تھا۔ آپ نے ایک کنکری اٹھائی اور اسے اس طرح پھینک کر ماری، آواز نہیں دیجیے، ادھر 4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ جب متوجہ ہوا، قریب بلا کر آہستہ سے کہا، بھئی آہستہ بات کرو، بارگاہ نبی، اور اگر مجھے عدم ملوز خاطر نہ ہوتا تو میں تمہیں یہیں کوڑے لگواتا، لیکن پھر میں بھی تو شور نہیں کر سکتا۔ جنہیں اب بھی حج پر عمرے پر روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ وہی ادب ہے روضہ اطہر کا جو آپ دنیا میں جلوہ افروز سے تو جو ادب تھا، اور اگر وہی ادب وہی درد بندے کے دل میں بھی ہو تو اسے آج بھی حضوری نصیب ہوتی۔ اور پھر جنہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جن کو وہ نور ہم عطا کر دیں کہ وہ جہاں بھی رہیں ان کے سینے میں وہی شمع فروزاں ہو۔ فرمایا انہیں تو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار رہے ہیں، اور اسے بطور خاص انعام اور احسان کے ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں، اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ کا آخری دین ہمیشہ رہے گا، اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ نبوت رہے گی، احکام ہمیشہ زندہ رہیں گے، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور برکات بھی ہمیشہ رہیں گی۔ پہلے بھی زمانہ گزر چکا کہ لوگوں کی زندگیاں تلاش کرتے گزر گئی، اور بڑے بڑے لوگوں نے جو دفن تو شاید سرزمین بر صغیر میں ہیں، لیکن زندگیاں انہوں نے مختلف ممالک میں سفر میں گزار دیں کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرانے والا مل جائے۔ اور بڑی مشکل اور دشوار راہیں ہوتی تھیں، پیدل سفر ہوتے تھے، ڈاکوؤں اور رہزنوں کا ڈر ہوتا تھا۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی 14 مختلف سلاسل کا ذکر فرمایا ہے، اور کوئی ضروری نہیں سلاسل 14 اس سے زیادہ بھی ہیں، بعض جو زیادہ رواج پا مشہور ہو گئے ان کا نام لیا جاتا ہے، جو تھوڑی دور چل کر دنیا سے معدوم ہو گئے وہ نہیں آتا ذکر ان کا۔ بہرحال آخر میں وہ نسبت اویسیہ پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عجیب نسبت ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، جب یہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو 2 3 4 صدیاں ان کا نشان نہیں ملتا، اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑا دریا آ رہا تھا اور کسی صحرا میں آ کر ریت کے نیچے چلا گیا اور جذب ہو گیا، اور یہ لوگ ملتے ہی نہیں۔ لیکن صدیوں بعد جب کسی صحرا سے پھوٹ پڑتا ہے یہ چشمہ تو پھر جل تھل کر دیتا ہے، پھر ہر طرف بہار آ جاتی ہے اور چھا جاتا ہے روئے زمین پر اس نسبت کا کام، اور یہ پھر سیلاب کی شکل میں دلوں میں بہتا ہے۔ اب اس بات کو سوچیں
اور ہم اپنے نصیب اور اپنی قسمت کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ کریم نے ایک ویرانے میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر یہ احسان فرمایا کہ آپ کو نسبت اویسیہ کا سرچشمہ بنا دیا، اور پھر کن بلندیوں پر پہنچایا اور کتنی مضبوط اور کتنی قوی نسبت عطا فرمائی۔ اور ہم میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، محض اس نے اپنے احسان سے ہمیں اس میں دھکیل دیا۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ مخلوق تک پہنچائیں۔ اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کی شرمندگی سے پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وذرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید العساکر المسلمین اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا